اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرا بھوک سے برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھجوا کر معلوم کروایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب آیا، قسم ہے آپ کو برحق رسول بنا کر بھیجنے والے کی، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری بیوی سے معلوم کروا کر بھی یہی جواب ملا۔ ایک ایک کر کے سب بیویوں کا جواب یہی آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آج رات کو کون اس آدمی کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس مہمان کو لے کر گھر چلے گئے۔ بیوی سے پوچھا کہ کھانے میں کچھ ہے؟ بیوی کا جواب آیا، صرف ہمارے بچوں کے لیے ہی کھانا ہے۔ صحابی نے کہا کہ بچوں کا کسی چیز سے دل بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے آئے تو روشنی کے لیے جلے ہوئے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور ہم اس کے سامنے اس طرح ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب مہمان کھانے کے لیے آیا، بیوی نے چراغ کو بجھا دیا، سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھایا۔ میاں بیوی ایسے ظاہر کرتے رہے جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں، جبکہ وہ رات بھر خود بھوکے رہے۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ باہوالہ سورۃ حشر اس واقعہ کی عکاسی کرتا ہے۔ میری بہنوں، اس واقعہ کو مذکور کام ہے تو بہت سادہ اور آسان، لیکن اصل اہمیت اسی کام کی ہوتی ہے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اس واقعہ کو سن کر ہمیں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک عمل کی حیثیت اخلاص اور رضا الہی کی امید سے ہوتی ہے، چاہے وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں میاں بیوی اندھیرے میں ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کا دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں، لیکن اس عمل پر اللہ نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کی اور اس کی اطلاع اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو دی۔ مہمان نوازی ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام اپنی مثال آپ ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری اس دعوت کے بعد اللہ مسکرائے گا؟ کبھی اللہ کی رضا انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے چلتے چلتے رستے میں پڑے ہوئے کانٹے یا ٹہنی کو پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پر کر دیا، اور اللہ نے اس بندے کی اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کا عجب منظر سامنے آیا کہ آپ نے دنیا، مال، متاع کی فکر نہیں کی، اسی لیے آپ کے گھر میں کئی دن فاقے بھی ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بانجے عروہ سے فرماتی ہیں کہ کئی مہینوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہ جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو جواب آیا، پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری پڑوسی اپنی بکریوں کا دودھ بیچ دیا کرتے تو وہ ہم پی لیا کرتے۔ تو میری بہنوں، اس واقعہ سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ انسان کے اندر جب تک دوسروں کا احساس ہے وہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہے، اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر پورا کرنے کی کوشش کرنے سے اللہ ہماری ضرورتوں کو خود پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیا میں تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔
میری بہنوں اور بھائیوں، یہ احادیث صحیح مسلم، صحیح بخاری کی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ان احادیث اور واقعات کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے چند نیک اعمال کرنے چاہیے جس سے ہماری دنیا آخرت سنور جائے، اور وہ نیک کام ہم اللہ کا ذکر کر کے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر اعمال آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کی برکت سے آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی زیادہ ببرکت ہے، اور یہ عمل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کلمات کو دوبارہ ملاحظہ فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور اسے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے مالا مال فرما دے گا۔ میری بہنوں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، تو پاک ہے، میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتی ہوں۔ میری بہنوں، جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتایا، یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص احادیث کی روشنی سے مذکور ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عمر مبارک کے آخری زمانے میں تھا کہ جب مجلس میں سے اٹھتے یا اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ کلمات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھا کرتے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کل آپ کا معمول ایک دعا کے پڑھنے کا ہے جو پہلے نہیں تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مجلس کا کفارہ ہے، جس کا ترجمہ کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ تو میری بہنوں، ان قرآنی کلمات کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دلی مراد کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے کسی بھی محفل سے اٹھنے کے بعد یا پھر چلتے پھرتے دن میں کم سے کم 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، آپ اپنے رب سے، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔